السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ وفاق میں اتحادی جماعتوں کے درمیان دوریاں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کے میکانزم سے شروع ہونے والی لفظی جنگ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ اتحاد خطرے میں پڑ چکا ہے۔ دونوں جماعتوں کے سینئر رہنما کیسے کیسے بیانات دے رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ تاریخی تباہ کن سیلاب آئے، ان کے لوگ در بدر ہو چکے ہیں، بے گھر ہیں، سڑکوں پہ رہ رہے ہیں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے انا کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے؟ ان کو اپنا پالیسی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو سپورٹ دیا جائے۔ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، آپ پورا اپنا کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ 100 روپے خرچ کر رہے ہو تو 200 روپے ہوتا خرچ کرنے کے لیے۔ اگر آپ 100 لوگوں کو مدد کر رہے ہو تو آپ 200 لوگوں کو مدد کر سکتے ہیں۔ پنجاب کی عوام اس وقت تکلیف میں، پریشانی میں، بالخصوص جنوبی پنجاب کی عوام اس وقت تکلیف میں، کہ ان کی جو تکلیف ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے۔ ان کو الیکٹرک بسز میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ نادان ہوتے ہیں نا، ان کا خمیازہ بڑوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ سفید بالوں والوں نے معافی مانگنی شروع کر دی۔ ڈپٹی وزیر اعظم چل کر آئے ہمارے چیمبر میں۔ ہمارے اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی۔ BISP دیتا ہے 10,000 روپیہ، مریم نواز نے 10,000 روپیہ نہیں دینا، اس کو مریم نے نواز شریف نے 10 لاکھ روپیہ دینا۔ میں نے تو پانی چوری نہیں کرنا تھا، میں نے تو اپنے پانی سے نہریں نکال کر وہ جو چولستان کی زمین ہے اس کو میں نے آباد کرنا تھا۔ اب میں نے وہی زمین جو ہے ریگستان کو آباد کر لی ہے اور اس پہ آج زرعی جو کاشت ہے وہ ہو رہی ہے، تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ میرا پانی ہے، میرا پیسہ ہے، میرا سارا کچھ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ایک طرف وفاق میں اتحادی جماعتیں لڑ رہی ہیں تو دوسری جانب آزاد کشمیر پچھلے 5 روز سے مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے بنیادی حقوق کی تحریک کے سلسلے میں کشمیری 29 ستمبر کو سڑکوں پر نکلے، لیکن ایک روز پہلے ہی وہاں کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کر دیا گیا، جس کے بعد وہاں حالات مزید کشیدہ ہوئے۔ ایسے میں راولپنڈی اور اسلام آباد میں رہنے والے کشمیریوں نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر گزشتہ روز احتجاج کرنے کی کوشش کی تو وہاں بھی ان کو احتجاج کی اجازت نہیں دی گئی۔ پہلے مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا اور پھر اس کے بعد وہ ہوا جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ مظاہرین کے احتجاج کو کور کرنے والے صحافیوں پر پولیس نے تشدد شروع کیا تو وہ پریس کلب کے اندر چلے گئے، لیکن اسلام آباد پولیس کے اہلکاران نے پریس کلب کے اندر گھس کر صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس کی جانب سے وہاں توڑ پھوڑ کی گئی، جس کے بعد ملک بھر میں صحافی سراپا احتجاج ہے۔ آج صحافیوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران واک آؤٹ کیا اور پھر شام کو پریس کلب کے باہر احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ سیاسی جماعتوں کی آپس کی شبکلش، آزادی اظہار رائے پر تاریخی حملے اور کشمیر میں بننے والے حالات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیر حسین بخاری۔ سر، آپ کے علم میں ہوگا کہ جو اس وقت، پہلے تو ہم نے دیکھا کہ جو اس ملک میں ہو رہا تھا وہ تو چلے ہو ہی رہا تھا، لیکن اب صحافیوں کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جو کل ہوا اسلام آباد کے اندر جس کو پولیس کی غنڈہ گردی کہیں یا پولیس گردی کہیں، یہ آپ کے دور حکومت میں ہو رہا ہے سر، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس پہ ہم لوگوں کے بڑے گلے ہیں آپ سے۔ شکریہ۔ گزارش ہے کہ ہمارا دور حکومت نہیں ہے، ہم سپورٹ ضرور کرتے ہیں، ان کو اسٹرینتھ ضرور دی ہے نیشنل اسمبلی میں گورنمنٹ فارم کرنے میں، لیکن ایڈمنسٹریشن میں ایگزیکٹو ہے، ہمارا کوئی رول نہیں ہے، وہ کمپلیٹلی PMLN کے پاس ہے۔ نہ تو ہم کیبنٹ کے ممبرز ہیں، نہ ایڈمنسٹریشن میں ہمارا کوئی رول ہے۔ بلکہ جو کل کا انسیڈنٹ ہے اسلام آباد کا، بڑی بدقسمتی، اور جس طرح بروٹلی انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو پولیس والوں نے پیٹا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات بھی نہیں ہے، اور یہ سرن آئین اور قانون کے خلاف ورزی نظر آتی ہے۔ یہ کوئی قانون اختیار کسی ایگزیکٹو کو نہیں دیتا کہ وہ ٹرانسگریس کرے اپنی اتھارٹی کو، تو یہاں پہ تو انہوں نے ٹرانسگریس کیا اپنی اتھارٹی کو۔ ایون فار دیٹ میٹر اگر کوئی کرمنل کسی جگہ بیٹھا ہو اور وہ اٹ از ناٹ این اوپن پلیس، اور اگر وہ گھر ہے یا اٹس اے پرائیویٹ پلیس آلسو جہاں پہ پبلک ایکسیس جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے اوپنلی فار ایوری بڈی، تو اٹ ہیز گاٹ اٹس پرائیویسی، اور اس کے لیے بھی پولیس کو سرچ وارنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ہینیس کرائم کر کے بھی بیٹھا ہوا ہے تو وداؤٹ اوبٹیننگ اے سرچ وارنٹ کوئی پولیس آفیسر اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو پریس کلب ہے، اور جہاں پہ ہم صحافت کی آزادی پہ بلیو کرتے ہیں، تو
تو میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ نے زیادتی کی ہے اور انتظامیہ اس بات کی ذمہ دار ہے. لیکن ابھی آپ کا جو میڈیا کے لوگ ہیں جو آفس بیس ہیں انہوں نے کہا کہ ہم چاک آؤٹ کر رہے ہیں پلان. بالکل جو سر، اصل اس کا culprits ہیں ہمیشہ وہ سے ہم نے یہ بالکل دیکھا ہے کہ تو پریس کلب کے باہر ہی احتجاج ہوتا ہے. یہ کیا کوئی لیسن دینا چاہ رہے تھے کہ آج کے بعد کوئی پریس کلب کے باہر نہ جائے، یا یہ مائٹ از رائٹ جو ہے وہ اس کو بہت کامن کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جو دل کرے گا وہ ہم کریں گے، کوئی ہم پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا؟ اور اگر انگلی کی میں بات کروں تو یہ تو انگلیاں توڑنے کی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہمیشہ ٹالرنٹ ہونا چاہیے، چاہے وہ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے ساتھ ہوں یا عوام الناس کے ساتھ ہوں. جہاں پہ اس قسم کی مطلب کیا قانون کی خلاف ورزی ہوگی؟ انہوں نے ایجیٹیشن ہی کیا نا. اچھا، ایجیٹیشن بھی ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اگر آپ نے ان پہ لاٹھی چارج کیا، بٹن چارج کیا اور انہوں نے پناہ لی، اندر داخل ہو گئے، تو یہ انتظامیہ کے لیے مناسب تو پولیس کے لیے نہیں تھا مناسب کہ اس طرح بروٹلی جس طرح وہ سوٹیوں سے مار رہے ہیں جو توڑ پھوڑ کی. اور اس کا کوگنیزنس گورنمنٹ کو لینا چاہیے اور ان ایلیمنٹس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. درست. سر، اس وقت جو صورتحال پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی بنی ہوئی ہے سیلاب کے اوپر، سیلاب ایک نیچرل ڈیزاسٹر تھا، یہ ایک چھوٹی سی بات پہ لڑ پڑے ہیں اور اس کے بعد سٹیج پہ آ کے اس قسم کی تقاریر کرنا اور پھر کہنا کہ جی ہم تو یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے. آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ کیا نون لیگ ایک پرانی جماعت ہے، آپ کی بھی ایک پرانی جماعت ہے، یہ اچانک سے اتنا چھوٹا دل کیسے ہو گیا نون لیگ کا؟ دیکھیں نا جی، وہ کہتے ہوتے دیر از نو سبسٹیچیوٹ فار ایکسپیرئنس. اب جو پنجاب کی کیبنٹ ہے وہ ان ایکسپیرئنس لوگ لگتے ہیں مجھے. ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ بھلا آپ کے پاس شاید اسٹرینتھ پوری ہو پروونشل اسمبلی میں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر تو رہ نہیں سکتی. اور پاکستان پیپلز پارٹی میں بڑی ٹالرنس ہے، بڑی پیشنس ہے، اور ایسی کوئی غلط بات تو کی نہیں میری قیادت نے. اور تنقید یہ برداشت نہیں کر پاتے. حکمرانوں کو تو تنقید برداشت کرنی چاہیے، بلکہ ہم میری قیادت نے تو خالی سجیشن دی ہے اور یہ سجیشن کو تنقید سمجھ رہے ہیں اور پھر انگلیاں توڑنے کی بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ نہیں چاہتے کہ یہ سسٹم جو پارلیمانی اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکریفائسز کی وجہ سے چل رہا ہے وہ آگے چلے. اور اگر یہ سسٹم ریپ اپ ہو گیا تو پھر کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. صحیح. تو سر اب یہ اس کا کوئی اینڈ ہوگا؟ جس طرح آج قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا گیا، کیا معافی مانگی جائے گی؟ معافی کا مطالبہ آپ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، دوسری سائڈ کہہ رہی ہے کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے. تو اس کا ایک اینڈ کیا ہوگا؟ کیا یہ اسی طرح لڑتے رہیں گے یا کوئی صلح صفائی ہو جائے گی یا اتحاد ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں نا سینٹی شوڈ پریویل. اب بات یہ ہے کہ حکومت میں یہ ہے، ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہے، ٹریجری بینچز پہ ہم ضرور بیٹھے ہیں، لیکن ہم تو ایک سسٹم کی کنٹینیوٹی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان کی قیادت کو یہ احساس نہ ہو تو پھر تو معاملات نہیں چلیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی مرکزی قیادت ہے ان کو بالکل اس بات کا احساس ہے. اور ڈائلاگ کل بھی ہوا اسپیکر صاحب کے انٹرونشن سے. آپ اندازہ لگائیں کہ جو حکومت کورم پورا نہ کر سکے پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر تو وہ کیسے اپنی حکومت کو ریٹین کر سکتے ہیں یا مینٹین کر سکتے ہیں. صحیح. تو سر اتحاد ٹوٹ رہا ہے، ہم اتحاد ٹوٹتا دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب تو کھلم کھلا جو ہے لڑائی ہو رہی ہے، ہر نیوز چینل پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، ایسے خبریں آ رہی ہیں، ایسے سٹیج پہ بیٹھ کے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جی اتحاد جو ہے ختم ہو رہا ہے. دیکھیں یہ بات تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے ایک پرزمپشن ہے یا ازیوم کیا جا رہا ہے، اور برادر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پری میچور بات ہے. پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ ہے. ہم نے تو اپنے اپوننٹس کے ساتھ بھی ڈائلاگ کیا اور اس جمہوریت کی خاطر ہم نے ایم آر ڈی میں شمولیت اختیار کی. ان جماعتوں کے ساتھ جنہوں نے 77 میں ہمارے خلاف ایجیٹیشن کیا، ہمارے خلاف بہت سارے الزامات لگائے، اور اسی ایجیٹیشن کی وجہ سے اس ملک میں مارشل لا بھی نافذ ہوا. لیکن پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی خاطر تعاون کا ہاتھ بڑھایا. آپ دیکھیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی انیشیٹو تھا،
اور اس کو بھی توڑنے میں کردار انہی کی جماعت کا تھا۔ ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی کے جو تلخ تجربات ہیں ان سے کچھ سیکھا جائے، اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک میں جمہوری نظام کے لیے ٹالرنس اور پیشنس بہت ضروری ہے، اور اب میں امید کرتا ہوں کہ مرکزی قیادت اس بات کا ضرور کاگنیزنس بھی لے گی، نوٹس بھی لے گی، اور معاملات کو درست سمت میں چلانے کی کوشش بھی کرے گی۔ سر، غزہ والا معاملہ ایک دفعہ دوبارہ خبروں میں ہے۔ ہمارے جو نائب وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو وہ ڈرافٹ ہی نہیں تھا جو ہم سے شیئر کیا گیا ہے، تو ٹرمپ صاحب کے اس منصوبے سے کیا حکومت پاکستان خود کو ڈسٹنس کر پائے گی؟ آبویسلی اس کے لیے، کیونکہ میں نے تو وہ ڈرافٹ نہیں دیکھا جس میں کمنٹ کروں کہ فارن آفس اور فارن منسٹر اس پہ رسپونڈ کرے، اور انہوں نے رسپونڈ کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آغاز میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جلد بازی میں حکومت پاکستان کا موقف آ گیا اس ڈرافٹ کے بارے میں۔ جب تک وہ ڈرافٹ پیلسٹینین سائڈ پہ ایگزامن نہ ہوتا، حماس والے اس پہ رسپونڈ نہ کرتے، اور بالکل ان ایفرٹس کو تو پاکستان اپریشیٹ کرتا ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک اس ایفرٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کم از کم یہ خون ریزی بند ہونی چاہیے۔ جس انداز سے، جس وحشیانہ طریقے سے بمباری کی جا رہی ہے غزہ پہ اور فلسطینی عوام پہ، اس کے روکنے کے لیے تو سارے کوشاں بھی تھے اور سب کی خواہش بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ جلدی بازی میں کہ یہ کمنٹ کر دیا گیا۔ ابھی ہمارا موقف تو بالکل جو گلف کنٹریز ہیں یا مسلم ممالک کی کنٹریز ہیں وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، اگر وہ ایک ڈرافٹ ان کی مشاورت سے طے ہوا تو آبویسلی ان ممالک کو بھی تو اعتراض ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی پاکستان کی حکومت بھی، پاکستان کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ پرائمریلی جو ایشو تھا 1967 کی پوزیشن پہ جانے کا، جب سے یہ ایشو کراپ اپ ہوا، جو 1967 کی وار ہوئی، بہت سارے علاقے جو ہے وہ آکوپائیڈ ہے بائی اسرائیل، اور وہ میجر ایشو ہے۔ پھر جو ٹو اسٹیٹ کنسیپٹ ہے اس کی اکنالجمنٹ ہے، اس کو ریکگنائز کرنا اسرائیل کو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پروس کونس کو دیکھ کے ہی کمنٹ کرنا چاہیے تھا، اور ہم ہوپفل ہیں کہ جو میڈیٹرز ہیں اس میں وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ صحیح۔ اور سر، جو سینیٹر مشتاق کی رہائی ہے اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کو اقدامات اٹھائے گی، اور آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں جی، وہ ایک بڑا جرأت مندانہ فیصلہ تھا سینیٹر صاحب کا، اور وہ اس فلوٹیلا کا حصہ بنے جو جنگ کرنے تو نہیں گئے تھے، وہ تو امداد فراہم کرنے اور خوراک فراہم کرنے۔ وہاں پہ قید کی صورتحال ہے، اور وہاں پہ جو بچے میل نیوٹریشن سے وہ مر رہے تھے، اور جس طرح بھوک اور افلاس وہاں آ گئی تھی، تو ان کو انسانی ہمدردی کے تحت ان کو خورد و نوش کی اشیاء اور خوراک فراہم کرنے کے لیے گئے تھے، اور اس پہ کم از کم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بالکل غور کرنا چاہیے اور اس کا سدباب کرنا چاہیے، اور ان کی ریلیز کا بندوبست کرنا چاہیے، اور یونائٹڈ نیشن کو اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سر، جو کشمیر میں اس وقت حالات ہیں 29 ستمبر سے، اس پہ آپ کیا کہیں گے، کیونکہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، آبویسلی یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے ایشوز ہیں، ان کے مذاکرات ہوئے، اور گورنمنٹ سائڈ سے یہ بات آ رہی ہے کہ 90% ایشوز جو ہے ریزالو ہو گئے ہیں، اور باقی جو ایشوز تھے ان کی ایڈمنسٹریٹو اقدامات تھے وہ حل نہیں ہونے تھے، ان کے لیے لیجسلیشن چاہیے تھی، اور لیجسلیشن بھی آزاد کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی نے کرنی ہے۔ پرٹیکولرلی وہ جو بات کرتے ہیں وڈرول آف 12 سیٹس جو پاکستان میں ہیں، تو اس پہ بیسک کردار تو قانون ساز اسمبلی نے ادا کرنا ہے، تو اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جس میں پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن بھی ہے، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جو آزاد کشمیر میں ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم کانفرنس ہے، مسلم لیگ این ہے، جماعت اسلامی ہے، ان سب جو، کیونکہ اس ایلیمنٹ کو ایک اوور لک نہ کریں کہ کوئی فورن ایلیمنٹ پاکستان میں اور پرٹیکولرلی کشمیر میں انریسٹ کریٹ کرنا چاہتا ہے، اور سیکورٹی ایشوز پہ پاکستان
کی ایڈمنسٹریشن، اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل پارٹیز وہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے جہاں پہ سیکورٹی کے ایشوز ہوں گے، اور نہ ہی کرنا چاہیے. لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھی اپنے ملکی حالات کو اور معروضی حالات کو سامنے رکھ کے گفت و شنید کرنی چاہیے. اپنے دشمنوں کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ آپ کے اس ایشو کو ایجیٹیٹ کریں اور آپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم شروع ہو جائے انٹرنیشنلی. میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد پریس کلب کے اندر. یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ کل اسلام آباد پولیس نے گھس کر صحافیوں پر تشدد کیا. عموماً یہی ایک کانسیپٹ چلتا آ رہا ہے، ایک روایت چلتی آ رہی ہے کہ جو پولیس ہے وہ کبھی بھی بار رومز میں نہیں جا سکتی، وہ کبھی بھی کمرہ عدالت میں نہیں جا سکتی، وہ کبھی بھی پریس کلب کے اندر نہیں جا سکتی، وہ کبھی بھی کسی وکیل کے چیمبر میں جا کے کوئی گرفتاری نہیں کر سکتی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، یا میں جو بھی کہوں یہ پیکا ہم پہ لگا ہے، سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے صحافیوں کے ساتھ. جتنی قدغنیں لگ سکتی تھی صحافیوں پر وہ لگ رہی ہیں. پہلے پیکا جیسا قانون آیا اور اب صحافیوں کو ان کے گھر کے اندر گھس کے مارا جا رہا ہے. اور آج جو آپ میرے پیچھے احتجاج دیکھ رہے ہیں، یہ احتجاج اسی لیے منعقد کیا گیا ہے. ہم آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں یہاں دیگر صحافیوں سے کہ یہ جو صحافیوں پہ ظلم ہو رہا ہے کب تک ہوتا رہے گا اور یہ کب رکے گا. بہت شکریہ سر. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی آپ کے گھر میں گھس کے آپ پہ حملہ کرتا ہے، یہ وہی صحافی ہیں جنہوں نے کل تک انڈیا کا اصلی چہرہ دکھایا پوری دنیا کو، سب صبح شام جاگتے رہے، فوٹیجز کرتے رہے. اب یہی صحافی جو سب کو سچ بتاتے ہیں، آرٹیکل 9، آرٹیکل 14، آرٹیکل 19 کہاں چلا جاتا ہے اس ملک میں جب صحافیوں کی بات آتی ہے؟ تھینک یو. دیکھیں، ایک تو پوری دنیا میں ایک یونیورسل لا ہے. اگر کسی ملزم کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہو اور وہ کسی وکیل کے چیمبر میں چلا جائے، وہ ملزم نامزد ہوتا ہے، لیکن پولیس کسی وکیل کے چیمبر میں جا کر اس ملزم کو گرفتار نہیں کرتی. وہ بار کے اندر چلا جائے، پولیس بار کے اندر داخل نہیں ہوتی. جب تک اس کی ضمانت نہیں ہوتی وہ ملزم ہوتا ہے. جب وہ اپنی بیل دائر کرتا ہے تو اس کو کمرہ عدالت سے پولیس گرفتار نہیں کر سکتی. اسی طرح پریس کلب کو بھی لوگ پوری دنیا میں یہی مقام دیتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ریاست نے جبر کیا ہے، حکومت نے جبر کیا ہے، کسی وڈیرے نے ظلم کیا ہے، اس کے خلاف کوئی اقدامات ہو رہے ہیں، تو وہ آتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے پریس کلب میں آ کے کہ بھائی میرے خلاف یہ کاروائی انتقامی کاروائی ہے، میرے خلاف یہ کس وجہ سے کام ہو رہا ہے. اس لیے جب وہ پریس کلب میں ہوتا ہے، کسی بھی پریس کلب میں، ہم نے مارش اللہ کے دوار دیکھے، ایمرجنسی دیکھی، ایمرجنسی پلس دیکھی، پولیس باہر کھڑے ہو کے انتظار کرتی ہے. لیکن یہاں کل تمام چیزوں کے ریکارڈ توڑ دیے گئے. اس لیے ہم نے آج ملک بھر میں یوم سیاہ منایا. پاکستان کے چھوٹے شہر سے لے کر بڑے شہر تک ہر پریس کلب نے احتجاج کیا، سیاہ پرچم لہرایا، اور ہم اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کو اس طرح تیار کر رہے ہیں کہ اگر حکومت سنسیئر ہوگی، سیریس ہوگی، پولیٹیکل پارٹی سنسیئر ہوگی، تو اس چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کی کسی بھی پریس کلب میں یہ پولیس کا آخری داخلہ ہوگا، اس کے بعد پولیس داخل نہیں ہو سکے گی. سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آپ کے گھر میں گھس کے آپ کے مطلب سمجھے کہ آپ کے بچوں کے اوپر کوئی تشدد کر کے چلا جاتا ہے اور 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ابھی تک کچھ نہیں ہوا. آپ واک آؤٹ کریں، آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے احتجاج کریں. ڈو یو تھنک کہ کیا گورنمنٹ آپ کے کسی پریشر میں آنے والی ہے؟ دیکھیں، میں تو سب سے پہلے کل کے دن کو سیاہ ترین دن کہوں گا، نہ صرف پاکستان کی تاریخ کا بلکہ صحافت کا سیاہ ترین دن تھا. جہاں تک آپ نے حکومت کی بات کی، یہ المیہ ہے. آپ دیکھیں، جب یہی لوگ ایگزائل میں ہوتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ چوتھا ستون کہتے ہیں، کیونکہ ہم ان کی آواز بنتے ہیں. آپ کی شوز، ہمارا رپورٹر، ہمارا ڈیسک ان کے بیانات، ان کی خبریں عوام تک جب پہنچاتے ہیں تو ہمیں یہ چوتھا ستون کہتے ہیں. یہ المیہ رہا ہے ہمیشہ سے. جب بھی یہ حکومت کے اندر آتے ہیں تو ہمیں ہمارے چہرے ان کو برے لگتے ہیں، بھیانک لگتے ہیں. اور ہم تو آپ کو پتہ آئینہ دکھاتے ہیں، ہم معاشرے کی آنکھ کان ہیں، ہم ان کو آئینہ دکھاتے ہیں. بجائے اس کے کہ یہ اپنے چہرے درست کریں، یہ اس آئینے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے. یہ آئینہ نہیں توڑ سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا. دیکھیں، یہ اگر آمجد کا دور آپ دیکھیں، اس دور کے اندر بھی یہ صحافت زندہ رہی. کوڑے کھا کر آپ منہاج برنا صاحب کو دیکھیں، نثار عثمانی صاحب کو دیکھیں، عبدالحمید چھابرا صاحب کو دیکھیں. ایک بڑی تاریخ بھری ہے. آج ان آمروں کا نام
نہیں لیا جاتا، لیکن منہاج برنا کا نام آج بھی زندہ ہے، نثار عثمانی کا نام آج بھی زندہ ہے. تو یہ وقت بھی گزر جائے گا. کل انہوں نے سال بعد کیا ہے گورنمنٹ سے کہ وہ کیا کرے؟ دیکھیں، ایک تو اس حوالے سے ہم نے ابھی تمام گروپس کا ایک اجلاس بلایا ہوا جس کا نام چارٹر آف ڈیمانڈس جو ہے وہ رکھیں گے، تمام گروپس کی مشاورت سے رکھیں گے. لیکن یہ ہمارا ایک طے ہے تمام گروپس کا کہ اس واقعے کو آخری واقعہ ثابت کریں گے اور اس کی اگزامپل اس طرح سیٹ کریں گے کہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو. اور آپ دیکھیں خیبر سے کراچی تک، گلگت سے گوادر تک جو صحافی ہیں اس وقت جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں. نہ صرف پاکستان کے اندر، آج انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے اس کا نوٹس لیا، اس نے پریس ریلیز جاری کی. ہماری سیکرٹری جنرل انتونی بورنگر سے بات ہوئی، جو پریزیڈنٹ ہیں ڈومینیکا پارٹی، ان سے بات ہوئی. اس حوالے سے کل وہ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ لیٹرز لکھنے جا رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو. تو انشاءاللہ یہ نہ صرف فٹ پاتھوں کے اندر، ایوانوں کے اندر بھی جو ہے یہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی. آج بھی آپ نے دیکھا بائیکاٹ ہوا سیشن کا پارلیمنٹ کے اندر. تو جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا، جب تک یہ ٹرینڈ سیٹ نہیں کیا جاتا، جب تک ہم سے یہ کمٹ نہیں کیا جاتا کہ آئندہ چاہے وہ کسی تحصیل سطح کا پریس کلب ہے، چاہے کسی ڈسٹرکٹ کا پریس کلب ہے، یا چاہے کسی بڑے شہر کا پریس کلب ہے، اس کو ان کے لیے چاہے وہ پولیس ہے کے لیے نو گو ایریا نہیں بنایا جاتا، ہم اس وقت تک جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. دیکھیے آپ بتائیے گا کہ آپ ایک ایمرجنگ ٹیلنٹ ہیں اور میں نے آپ کو ہر جگہ دیکھا ہے کوریج کرتے ہوئے، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، بارش ہو، آپ کو میں نے ہمیشہ دیکھا ہے. آپ اگر اتنا ایک اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہو اور ایک دن آپ کے گھر آ کے پولیس آپ پہ تشدد کرے، آپ کے ارد گرد والے، آپ کے گھر والے بھی آپ کو نہ بچا سکیں، آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا اس کے اوپر؟ اور آپ کیا ڈیمانڈ کریں گے اسٹیٹ سے جن کو آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ ووٹ دیتے ہیں؟ کیا اس ووٹ کے بدلے میں یہ تحفظ بھی آپ کو نہیں دیا جائے گا؟ بہت افسوسناک ہے اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا موقف لیا. دیکھیں، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ معاملے پہ تمام تنظیمیں متحد ہیں، چاہے جتنے بھی گروپس ہیں پاکستان میں بنے ہوئے ہیں. انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے اس چیز کی مذمت کی ہے. پریس کلب ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر میں آ کر یہ حملہ کر رہے ہیں، پولیس گردی کر رہے ہیں. اور تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی پولیس گردی ہو رہی ہے، پولیس والے بغیر صحافیوں کو، کیمرہ مینس کو اور یہاں کا جو اسٹاف ہے اس کو مار رہے ہیں. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم. یہ جو کل ہوا اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے کہ اب پولیس کیا اتنی پاور میں آ گئی ہے، کیا وہ اتنی خود مختار ہو گئی ہے کہ صحافیوں کو ان کے گھر میں گھس کے ماریں گے؟ یہ وہی صحافی ہیں جنہوں نے کل تک جب جنگ ہو رہی تھی ساری دنیا کو دکھایا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. لیکن کیا ایک ایس ایچ او کی اتنی اوقات ہے کہ وہ صحافیوں کے گھر میں گھسے، وہاں پہ تشدد کرے اور باقی صحافی دیکھتے رہ جائیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس میں ایک وجہ تو یہ سامنے آتی ہے کہ جب نیشنل پریس کلب میں برسر اقتدار گروپ اپنی سیاست کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے پولیس کو بلا کر 2 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ پولیس کی نگرانی میں کاؤنٹنگ کروائے اور اپنی مرضی کا فیصلہ کروائے، تو پھر پولیس اس طرح داخل ہوگی ان سے بغیر پوچھے اور حملہ بھی کرے گی. لیکن چونکہ یہ ہمارا گھر ہے، ہم اپوزیشن کے لوگ آج یہاں موجود ہیں، کل بھی موجود تھے، اپنے اس پریس کلب اس کے ممبران کی عزت وقار کے لیے، اور ہم اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک کہ معاملہ مستقل حل نہیں ہوتا ہے. مستقل حل کس کا کیا ہے؟ مستقل حل یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کی ہوم ڈپارٹمنٹ سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو کہ آج کے بعد کسی پریس کلب میں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کا ہے، تحصیل کا ہے یا بڑے شہر کا ہے، اس میں پولیس سمیت کوئی بھی قانون نافذ کرنے والا ادارہ بغیر پرمیشن کے داخل نہیں ہو سکے گا. فیڈرل گورنمنٹ بھی کرے، اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب حکومت کی بدنیتی ہے کہ وہ آئندہ بھی، جیسے کہ ہمارے پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ ارشد شریف شہید سے جو شروع ہوا اور اب 4 دن پہلے کراچی میں جو میر صاحب امتیاز میر ہیں وہ بھی فوت ہو گئے. پھر ملتان میں ہمارے صحافی شعیب کا ساتھ سلوک ہوا. تو یہ چلتا رہے گا نظام، پھر صحافی مرتے رہیں گے، زخمی ہوتے رہیں گے، بے روزگار ہوتے رہیں گے، کوئی نہیں پوچھے گا. تو آج اس مسئلے پہ ہمیں اپنے سیاست کو سیٹ پہ رکھ کے ہمیں متفقہ طور پر کوئی عمل طے کرنے گا. اگر گروپوں میں بٹ گئے تو پریس کلب کیا سب کچھ تباہ ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو احتجاج اس وقت ہو رہا ہے اس کو کوئی فروٹفل آؤٹ کم ہوگا؟ بیکاز مائٹ از رائٹ. ہم نے دیکھا ہے جو ہماری گورنمنٹ ہے، جو وفاق ہے یا جو اوور آل گورنمنٹ ہے، وہ تو اس وقت اقتدار کے اتنے نشے میں ہے کہ وہ کسی کو بھی آنسریبل نہیں ہے، وہ تو انگلیاں توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ جو اپنے اتحادیوں کی بات نہیں سن رہے وہ کیا صحافیوں کی بات سنیں گے یا صحافیوں کا کوئی جو ڈیمانڈ ہے وہ مانیں گے؟ دیکھیں، آج سے کچھ سال قبل اگر ہم دیکھیں تو پہلے بات ہم کرتے تھے کہ صحافت بچاؤ، آزادی صحافت کی بات کرتے تھے. پھر وقت آ گیا جب ارشد شریف کا قتل ہوا تو ہم کہتے ہیں صحافی بچاؤ. اب جب پریس کلب پہ حملہ ہو گیا تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ پریس کلب کو بچاؤ. تو یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ اس وقت تک جب تک آپ اپنے سیاسی ایجنڈے کو سائڈ پر رکھیں، جو سیاسی جماعت کے ساتھ آپ کو تعلق ہے اس کو آپ سائڈ پر رکھیں اور صرف صحافت بچاؤ، صحافی بچاؤ اور پریس کلب بچاؤ کا آپ کا ایجنڈا نہیں ہوگا تو اس طرح کے حالات
कायम होते रहेंगे, साफ़ी मरते रहेंगे और मार खाते रहेंगे। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से गम और गुस्सा पाया जा रहा है सहाफ़ियों में। ये वही सहाफ़ी हैं जो अपनी जानों की परवाह ना करते हुए एक इन्फॉर्मेशन जो है दुनिया तक लेके आते हैं। ये वही सहाफ़ी हैं जिनको अगवा किया जाता है, जिनको जबरी लापता किया जाता है और जिनके साथ बहुत जुल्म होता है, जो कि कैमरे पे बताया भी नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया मालिक साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 9 से लेके 19 तक, तो डू यू थिंक कि इस वक्त पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की कोई आर्टिकल भी ऐसा है जो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा है? नहीं, वो तो एक लार्जर डिबेट हो जाएगी, बिकॉज इस वक्त तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर चल रहा है। Exactly. ठीक है ना, whoever is powerful, जो उसका दिल कर रहा है। लेकिन जो ये इशू बना है, देखिए ये बड़ा सीरियस इशू है। कुछ ट्रेडिशंस होती हैं, कुछ रेड लाइंस होती हैं। 3 जगह पे पुलिस कभी नहीं जाती, अदालत में नहीं जाती, लेकिन बार रूम्स में नहीं जाती, ठीक है ना। और प्रेस क्लब्स, मुझे याद है 90s में जब MQM का बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, MQM पे कत्ल के पता नहीं हर किस्म के थे, और वो उनकी मिलिटेंसी भी कोई छुपी हुई चीज़ नहीं थी। उनके भी लोग जब चले जाते थे ना प्रेस क्लब में, तो वहाँ पे पुलिस एंटर नहीं की वहाँ, बल्कि वो मैनेजमेंट को कहती थी कि यार अब बंदा हमें दे दें, वरना ये होगा वो होगा, थिंग्स लाइक दैट। कुछ रेड लाइंस होती हैं, और ये अगर ये झाका उतर गया, चले प्रेस क्लब में तो दोबारा नहीं आएंगे। जो रिपोर्टर्स, बच्चे हमारे, कैमरामैन दूसरे, ये जब जा रहे होंगे, इनको ये नाकों के ऊपर उनका जीना हराम कर देंगे, बिकॉज उनका झाका उतर जाएगा। देखें हमने तो प्रेस क्लब में ये कर दिया, तो तुम्हारी क्या औकात है। ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। तो डू यू थिंक कि ये गवर्नमेंट इतनी दंगी हो चुकी है, इसको कुछ रह गया है पीछे कि वो इस पे कुछ अपने आप को पुश बैक करें, या वो कहें जो उंगलियां तोड़ने की बातें कर रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं? देखिए इस मुल्क में ना एक नया प्रिंसिपल बन गया है, जो जितना ताकतवर है वो डेमोन्स्ट्रेट भी करता है, एक्सरसाइज भी करता है। आई थिंक नाउ इट्स अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट फॉर जर्नलिस्ट। पहले ही हम पैका से डील कर रहे हैं, पहले ही हम एक टीम जुडिशरी को डील कर रहे हैं, हमें कोई रिलीफ की उम्मीद नहीं है कहीं से। अब ये खुली बदमाशियां भी अगर हम बर्दाश्त करेंगे तो फिर तो काम नहीं चल सकता। एक SHO के पास इतना इख्तियार है कि वो एक जगह जो गढ़ है सहाफियों का, वहाँ पे घुस आए और वहाँ पे आके तशद्दुद करे और धड़ल्ले से चला जाए? नहीं, ये इस तरह इख्तियार नहीं होता। अगर निज़ाम में ये निज़ाम बन जाए ना कि जो भी आप एक्शन लेंगे उसका आपको भुगतना नहीं पड़ेगा, तो फिर वो असल ताकत वहाँ से लोग लेते हैं। हर बारी कोई बहुत बड़ी ग्रैंड साजिश नहीं होगी कि जिन्हें किसी को प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा तुम ये करो, किसी को फलाने ने कहा होगा। अब तो हम यही तो हम कह रहे हैं कि बताओ ये डिसीजन किसने लिया। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी करे, जिसके मर्जी कहने पे करे, उसको उसके नताइज भुगतना होंगे, तभी लोग पीछे हटते हैं। देखो ना, अगर मैं कोई बात करता हूँ और मुझे पता है कि कल को इसके लिए मैं इतनी चीज़ें मुझे भुगतनी पड़ेंगी, तो मैं 10 उल्टी बातें मशरे में नहीं मानूंगा। हमारे यहाँ तो इससे एक खुली छुट्टी है ना, आप जो मर्जी करें एंड यू वॉक स्कॉट फ्री। राइट डिसीजन कि कल जब सहाफियों के ऊपर तशद्दुद हुआ, अगले ही लम्हे यहाँ पे तलाल चौधरी साहब सहाफियों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। डू यू थिंक ये होना चाहिए था या नहीं, या कोई रिटेलिएशन इस तरह? देखिए ये माजी में ही बहुत दफ़ा हुआ होता है, फिर कोई ना कोई गवर्नमेंट सीनियर बंदा आके माफ़ी मांग लेता है। ठीक है, आई थिंक तलाल डिड द राइट थिंग, तो थोड़ा सा मामले को ठंडा करने की कोशिश की। आज जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ है उस पर भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आई है, बट दीज आर वर्ड्स। आफ्टर 2 days ना आपको याद होगा ना मुझे याद होगा किसने क्या कहा। तो हम ये, और हमने इतनी बारी देखा हुआ है ना, माफियाँ होती हैं, फिर एक इंक्वायरी कमीशन बनता है, फिर दो सिपाही, एक SHO, उनको जनाब किसी को 3 महीने सस्पेंड, 6 महीने नहीं। दिस टाइम देयर हैव टू बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। अगर नौकरियाँ जाती हैं, जानी चाहिए। कम अज कम मैं तो अभी दोस्तों को कह रहा था 3-3 साल के लिए तो इनमें से किसी को आप फील्ड पोस्टिंग पे बैन लगा दें। ये जो SHO साहब हैं, ये जब एज ऑर्डिनरी इंस्पेक्टर बैठे होंगे ना, किसी जगह फाइलें क्लर्की कर रहे होंगे, दिमाग ज़मीन पे आ जाएगा। जब SHO लगता है हर कोई अपने आप को जगह समझता है। दिहाड़ियाँ भी होती हैं, बदमाशी भी होती है। 3-3 साल तो कम अज़ कम बैन होना चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो सिपाही से लेके SSP हो, DIG हो, IG हो, 3 years there should be a ban on field postings। मुझे पता ना, हम भी पुलिस कल्चर को जानते हैं, मौत पड़ जाएगी सबको। बाकी उसके बाद चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन अगर आज ये लाइन ना ड्रॉ की तो अब यकीन माने ये प्रेस क्लब का तो एक इंसिडेंट हो गया, दोबारा मुझे नहीं लगता कभी होगा इंशाल्लाह। लेकिन जो ये बच्चों के साथ करेंगे ना, एक नाके पे रिपोर्टर खड़ा होगा ना, या कैमरामैन जा रहा होगा, ये वहाँ पे अपने बदले लेंगे। जैसे कल एक एक्सक्यूज सुन रहे थे, देखें जी असल में पुलिस को बड़ा गुस्सा था, कश्मीर में 3 बंदे शहीद हो गए पुलिस के, तो पुलिस को एक्शन कमेटी पर गुस्सा था, तो इसलिए हमने आके उनको मारा और उसमें जनरल। इस तरह कल को मेरा किसी पे गुस्सा है तो मैं जाके पार्टी A को छोड़ के मैं पार्टी C पे चढ़ जाऊँ,
So unless we make consequences for actions, सारा निज़ाम इसलिए टूट रहा है। ये इस मुल्क में जो कोई एक्शन लेता है क्योंकि उसका नतीजा नहीं भुगतता। यहाँ ट्रैफिक देख लें, हम ही लोग जाते हैं दुबई में, हम ही लोग जाते हैं अमेरिका में, इंसान के बच्चों की तरह गाड़ियाँ चलाते हैं, लाइन्स में भी लगे होते हैं, बिकॉज देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पे आके हम समझते हैं सारी हमारे बाप की जागीर है, ये जागीर किसी की नहीं है। जब तक एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे ये चीज़ें इससे भी बदतर होंगी। बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपको मैं बहुत अरसे से देख रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग हो या जितना भी हमने देखा है, ख़वातीन भी इस फील्ड में आगे हैं। अगर कोई आपके घर में ही घुस के आपको मारेगा तो आप क्या करेंगे कि आपके जो नो गोज एरिया हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट हो गया, अदालत हो गया, बार रूम हो गया, इसी तरह ये जो प्रेस क्लब है जहाँ पे सहाफ़ी हैं जो कि पूरे मुल्क की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं, अगर उनके साथ भी पुलिस ये करेगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? देखिए, जब कोई घर में घुसकर हमला करता है तो उसका जो रद्द-ए-अमल होता है वही रद्द-ए-अमल नेशनल प्रेस क्लब का भी है। नेशनल प्रेस क्लब की मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं इस प्रेस क्लब की कस्टोडियन हूँ और मुझ पर इस क्लब के जो 4,000 से ज़ायद मेंबरान हैं उनकी ज़िम्मेदारी आयद होती है और वो ज़िम्मेदारी ये है कि इस क्लब को महफूज बनाया जाए। इस क्लब को हमने मेंबरान के लिए महफूज बनाया, लेकिन वो जो कि इस क्लब के गेट के बाहर तमाम शहरियों की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं, अगर उन्होंने ये तय कर लिया है कि उन्होंने क्लब के अंदर घुसना है, घुसकर धावा बोलना है, धावा बोल के वहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, जो कैफेटेरिया के अंदर लोग मौजूद हैं, आपने उनको तशद्दुद का निशाना बनाना है, मारना है। जिस तरह से लाठियों से हमला किया गया है, आप मुझे ये बताएं सुजैन, आप खुद लॉ को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं, क्या कोई लॉ इसकी इजाज़त देता है कि किसी आम शहरी पर भी इस तरह से हमला किया जाए? जिस तरह से कुर्सियाँ उठा उठा के फेंकी गई एक दूसरे के मुंह के ऊपर, खत्म होगा ये जो पुलिस गर्दी है ना, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्रेस क्लब के अंदर घुसना, आपको पता है प्रेस क्लब की एक सैंक्टिटी है, प्रेस क्लब की एक जो है वो तकद्दुस है। कोई यूनिफॉर्म एहलकार प्रेस क्लब में, प्रेस क्लब की इंतज़ामिया की इजाज़त, इंतज़ामिया कौन है? आप सदर से पूछेंगे, आप सेक्रेटरी से पूछेंगे कि हम अंदर आना चाहते हैं, हमारा ये मसला है, प्रेस क्लब की इंतज़ामिया आपको इजाज़त देगी तो आप आएंगे, वरना आप नहीं आएंगे। ये मेंबर्स का प्रेस क्लब है, ये किसी की जागीर नहीं है कि आप आएंगे यहाँ आके छापे मारेंगे और यहाँ से आकर लोगों को लेकर जाएंगे। वट एवर द रीज़न इज़, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल और इस अनएक्सेप्टेबिलिटी को पूरी दुनिया ने महसूस किया है। पाकिस्तान भर के सहाफ़ी इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, पाकिस्तान भर में यौम स्याह मनाया गया है, पाकिस्तान भर में रैलियाँ निकाली जा रही हैं। ये सिर्फ नेशनल प्रेस क्लब पर हमला नहीं है, पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी पर हमला है। और ये अगर आज हम खामोश हो गए तो इसका मतलब है कि वी आर गिविंग देम लाइसेंस टू किल, कि आप जाएं जिस मर्जी प्रेस क्लब में घुस जाएं। नेशनल प्रेस क्लब में अगर आप घुस गए तो आप कहीं भी घुस जाएंगे, आपको क्या है? तो जो ये थिंक कि ये माफ़ी मांगेंगे या ये जो जिन्होंने इस किस्म की हरकत की है, एक एसएचओ या जो भी था जिसके पास ये शायद इख्तियार भी नहीं, क्या उनको बरतरफ किया जाएगा, उनको सस्पेंड किया जाएगा 1-2 माह के लिए और उसके बाद दोबारा से ऐसी हरकत होगी? डू यू थिंक कि कोई माफ़ी तलाफी होगी? देखिए, माफ़ी तलाफ़ी होनी होती तो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने पैगाम भी भिजवाया, टेलीफोन पे भी बात की हम लोगों के साथ। हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं तलाल चौधरी साहब जो यहाँ तशरीफ़ लाए। आपके सामने तमाम जो सीनियर लीडरशिप है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो JUIFA की हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी आए हुए थे। तो अगर हुकूमत के माफ़ी तलाफ़ी पर बात निमटनी होती तो कल तलाल चौधरी साहब के आने पर निमट गई होती। लेकिन ये आज दोनों जो गैलरीज हैं नेशनल प्रेस क्लब की, वहाँ से वॉकआउट किया गया है। नेशनल प्रेस क्लब जो कौमी असम्बली का इजलास है वहाँ से वॉकआउट किया गया है। तो ये कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है ना कि इतना ज़्यादा रद्द अमल आया है, और वो रद्द अमल ऐसा है कि हमारे घर में घुसेंगे, तो ये बात नाकाबिल कबूल है। माफ़ी पे बात नहीं निमटने वाली। अब बात ये है कि हम अपना चार्टर ऑफ डिमांड देंगे इनको। उस चार्टर ऑफ डिमांड में हम आइंदा के लिए से किसी भी अमल के ना होने की इस तरह से गारंटी लेंगे कि फिर ये वायलेशन ना हो सके। वैसे तो ये है कि मुआहदे, कवानीन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको पता है कि मोम की नाक की तरह से जो है मरोड़ी जाती हैं। लेकिन इससे पहले ये जो है ना, ये एक बड़ा हैरान कुन, शशदर करने वाला, परेशान कुछ तशवीशनाक किस्म का वाक़या है कि आप नेशनल प्रेस क्लब के अंदर घुस गए। यार, किसी भी प्रेस क्लब में आप नहीं घुस सकते। तो ये जो है, इसको अगर हमने आज इनके हाथ ना रोके, आज इसको जो है वो एक मैसेज ना बनाया कि ये जो ट्रेसपासिंग है ये किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आइंदा फिर हर प्रेस क्लब में घुसेंगे जिसको फिर हमें से कोई नहीं रोक सकेगा। और ये हम अपनी जिम्मेदारी
داری کو اچھے سے سمجھتے ہیں کہ نیشنل پریس کلب کو نشانہ بنا کر ایک مثال قائم کی گئی ہے اور ہمیں بھی ایسی مثال قائم کرنی ہے کہ آئندہ کسی پریس کلب میں کوئی گھس نہ سکے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے سینئر صحافیوں سے بات کی اور یہاں پہ ہر ایک کا جو ایک غصہ تھا, جو ایک غم تھا, وہ بالکل ویلڈ تھا کہ آپ کسی کے گھر میں گھس کے, ایسے صحافیوں کے گھر میں آپ گھس رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھائی ہے. ہمارے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس چیز کی گارنٹی کرتا ہے کہ ایوری ون از ایکول بیفور دا لا. ہم سب کی ایک ڈگنیٹی ہے, ہم سب کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہے, فریڈم آف ایسوسیشن ہے. بٹ دس از ویری انفارچونیٹ ان پاکستان کہ اس قسم کے ایونٹس جو ہیں پچھلے ایک سال کے اندر کچھ زیادہ ہی ہو رہے ہیں. اگر میں بات کروں نو گو ایریا کی, جس طرح کہ ہمارے جو صحافیوں نے بھی بات کی کہ کسی وکیل کا چیمبر, بار رومز, جس طرح کمرہ عدالت کا احاطہ ہو, یا پھر ہم بات کریں کہ جو صحافیوں کی تنظیم ہے یا پریس کلب ہو, یہ نو گو ایریاز ہوتے ہیں. اور اسی طرح ایک کیس تھا سپریم کورٹ میں سیف الرحمان کا, جس میں یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا تھا کہ کسی کو بھی آپ کمرہ عدالت کے باہر سے اس طرح نہیں گرفتار کر سکتے جو اپنی بیل کرانے آ رہا ہو. اسی طرح کچھ چیزوں کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے, کچھ نو گو ایریاز ہوتے ہیں. بٹ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ صحافیوں کو جب سے پاکستان بنا ہے, صحافیوں کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے, چاہے وہ ارشد شریف کا ناحق قتل ہو یا صحافیوں کو اغوا کرنا ہو. تو یہ ہمارے پاکستان میں چلتا آ رہا ہے اور اس کو اب ختم ہونا چاہیے. اور اس وقت تمام صحافی اکٹھے ہیں اور آواز اٹھا رہے ہیں. یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.